الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کی حقیقتوں اور حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، آج کل ہماری زندگی ایک ایسے سفر کی مانند ہے جیسے آپ ایک ٹرین پہ سوار ہوں، آپ کھڑکی کے سامنے بیٹھے ہیں اور کھڑکی کے سامنے سے ٹرین چل رہی ہے اور مناظر تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ٹرین کی سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی آپ کے مناظر دیکھنے کی تعداد بھی اس قدر زیادہ بڑھ جائے گی۔ ٹرین رکے تو آپ کا منظر بھی ٹھہر جاتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ دنیا جو گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، اس کے اندر اتنی تیزی سے مناظر تبدیل ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر مختلف واقعات پہ در پہ انجام پا رہے ہیں کہ انسان جب ان مناظر پہ غور کرنا چاہ رہا ہے، فکر کرنا چاہ رہا ہے، تو اس تیزی کے ساتھ وہ منظر گزر جاتا ہے کہ بعض دفعہ منظر کے کچھ اثرات بھی ذہن میں باقی نہیں رہتے۔ کجا یہ کہ ہم ان مناظر کے پس منظر سے بھی آشنائی حاصل کریں۔ ہمارا پروگرام منظر و پس منظر اسی نہج پہ بنایا گیا ہے کہ ہم جو مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں ان مناظر کے پس منظر سے بھی آپ کو آگاہ کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہم سے رابطے میں رہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے اور دوسرے ذریعوں سے آپ کچھ مناظر بیان کریں تاکہ ہم اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ کہیں پہ ہم منظر پیش کریں گے اور آپ سے اس کا پس منظر بتانے کی، معلوم کرنے کی خواہش کریں گے۔ تو آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے کون سا موضوع انتخاب کیا ہے، کون سے مناظر ہمیں دکھا رہے ہیں اور کس کے پس منظر یا پس منظر کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ جی ناظرین، امریکہ میں جمہوری تماشا موضوع کا انتخاب چند دنوں کے واقعات کو دیکھ کے ہم نے کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ ہو یا یورپ، وہ تیسری دنیا میں ہونے والے انتخابات کو جمہوری تماشا قرار دیتے تھے، اور تیسری دنیا کے ممالک میں ہونے والے انتخابات پہ ان کے طنز ہمارے سامنے آتے، ان کے اعتراضات ہمارے سامنے آتے، اور جو تیسری دنیا کے ممالک کے اندر الیکشن کے عنوان سے مختلف چیزیں سامنے آتی، وہ اس کو
ہمارے لیے ایک طنز کا اور ہمارے لیے ایک توہین کا علامت اور نشانی بنا کے پیش کرتے تھے. لیکن امریکہ میں اس دفعہ جو جمہوری تماشا جاری ہے ابھی ختم نہیں ہوا. آج دیکھتے ہیں کہ اس جمہوری تماشے کو جمہوری کیوں کہا بھی جا سکتا ہے یا نہیں, لیکن چونکہ ساتھ تماشا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمہوری سرکس لگی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کون کس انداز سے اس سرکس میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں امریکہ کے ایک صحافی شاہین صہبائی, معروف نام ہے, امریکہ میں مقیم ہے. ان کے تجزیے سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. آپ بھی ہمارے ناظرین کے جو انٹرنیشنل افیئرز سے رابطے میں رہتے ہیں وہ یقیناً ان کو جانتے ہیں, امریکہ میں موجود ہیں. اور اس وقت جو امریکہ کے اندر ٹرمپ کی صورتحال, ٹرمپ کا تخلیق کردہ امریکہ اور ٹرمپ کے بعد فوری طور پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں شاہین صہبائی نے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ہم کو جو امریکہ میں لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ان کو یہ لگے گا, اور ہم جو میڈیا میں اور انٹریکٹ کرتے ہیں ذرا زیادہ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں, کہ یہ 4 سال کا پیریڈ جو ہے یہ ہسٹری میں کاؤنٹ ہوگا کہ ایک کامیڈی شو, ایک سیریس فلم کے درمیان میں ایک بیچ میں تھوڑا سا کامیڈی شو آ جاتا ہے کبھی کبھی. کچھ وہ ہنسی مذاق ہو جاتی ہے اور تھوڑا بہت وہ مستی ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ سرکس ختم ہو جاتا ہے اور پھر واپس ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. تو اب یہ امریکہ جو ہے, یہ بائیڈن صاحب جیت جائیں گے تو امریکہ واپس اپنے سیریس ٹریک پہ آ جائے گا, اور دنیا بھر میں امریکہ کو لوگ پھر دوبارہ سیریسلی لینا شروع کریں گے. ابھی تک تو وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے پالیسی بنتی تھی, صبح کچھ, شام کچھ, دوپہر کو کچھ, اور کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا پالیسی ہے اور کیا ہوگا. اور ایون ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, پینٹاگون جو ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ فارن پالیسی ہماری کیا ہے, کون سی پالیسی پہ چلنا ہے, کیا نہیں چلنا ہے. کچھ عجیب و غریب ایک حالات ہے, اور لوگوں کو مذاق اڑانا, کسی کو سلیپی جو کہنا, کسی کو کروک کہنا, کسی کو یہ کہنا, وہ ان باتوں میں وہ خوش ہوتے تھے. اور ان کے جو ووٹر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ووٹر ان باتوں سے زیادہ انجوائے کرتے تھے, اس لیے ان کو ووٹ دیتے تھے. اب امریکہ کی جو پوزیشن جو ہے دنیا بھر میں وہ ایسی نہیں ہے کہ جی آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور انجوائمنٹ کے لیے, کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے بیسیکلی ہی واز اے میڈیا شو مین, شو بزنس کے یعنی ان کا بیک گراؤنڈ تھا نا, بزنس ان کا اپنا تھا. اور جو فیم ان کو ملی اور جو یہ پولیٹکس میں آنے کی جو وجہ ہوئی وہ ان کا ٹی وی کا شو تھا, جس میں وہ بیٹھ کے ہر روز کسی نہ کسی کو فائر کر رہے ہوتے تھے. تو ان کے ایڈمنسٹریشن میں بھی ہم نے دیکھ لیا, کہ یہ ہر مہینے بعد وہ کسی کو فائر کر رہے ہوتے تھے. کتنے سیکرٹری آئے چلے گئے, اٹارنی جنرل آئے چلے گئے, کوئی نہ کوئی فائر ہو رہا تھا, کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جی یہ کام نہیں کر رہا ہے, اس کو فائر کرو. جی ناظرین, شاہین صہبائی کی گفتگو آپ نے سنی. وہ کس خوبصورتی سے ایک جملہ کہہ گئے کہ ایک سنجیدہ فلم کے دوران ایک کامیڈین آیا, اس نے اپنا کچھ وقت گزارا, لوگوں کو ایک تماشا دکھایا, اور اب وہ اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے. کس انداز سے اس نے عالمی سیاست کو ٹیکل کیا, کس انداز سے اس نے ٹویٹ پالیسی کے ذریعے سے اپنی فارن اور ڈومیسٹک پالیسیز کو چلایا. بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ دنیا پہ ایک سپر پاور میں ایک ایسا فرد کہ جس پہ کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں, وہ 4 سال حکومت کر کے چلا گیا, اور اب بھی مشکل مرحلے اور مشکل مراحل ابھی باقی ہیں. دیکھیں اب وہ وائٹ ہاؤس سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے, ابھی اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا.
اس وقت ہم ایک معروف تجزیہ نگار ہندوستان سے قمر آغا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. لیکن قمر آغا صاحب میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو لیٹ کروں گا. ایک اور معروف شخصیت تجزیہ نگار اور پاکستان کی سینٹ میں جو خارجہ امور کی جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں مشاہد حسین سید صاحب. امریکہ پہ ان کی بڑی ایک گہری نظر ہے, آپ بھی ان کو یقیناً جانتے ہوں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں, مشاہد حسین سید کی ایک مختصر گفتگو سن لیتے ہیں. انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے جو گفتگو کی ہے وہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ کلیکٹ کیا اور اس کو ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میں آج واشنگٹن بات کر رہا تھا امریکی دوستوں سے. آپ کو پتا ہے میں 3 سال میں پڑھا بھی ہوں واشنگٹن میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں کہا ویلکم ٹو دا تھرڈ ورلڈ. میں کہا آپ کا الیکشن. اس نے کہا جی کل چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف, ادھر سینئر موسٹ بندہ آرمی چیف نہیں ہوتا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتا ہے جو 4 اسٹار جنرل ہے. اس کے نیچے پھر ایئر فورس, نیوی, آرمی اور اس کا میرین کور کے جنرلز ہوتے ہیں, وہ بھی 4 اسٹار ہوتے ہیں. اس نے کہا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف پلس 2 جنرلز, انہوں نے اسپیشل انفارمل بریفنگ دی ہے ٹی وی اینکرز کو. تو اس بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ آرمی نیوٹرل ہے اور یہ جو نیشنل گارڈ بلایا گیا واشنگٹن میں, کیونکہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی کنٹینر لگ گئے ہیں, ان کے کنٹینر ہوتے ہیں بورڈنگ اپ, وہ لکڑی کے ہوتے ہیں. ادھر ذرا کیونکہ ابھی تک تھرڈ ورلڈ میں ذرا سختی ہوتی ہے تو وہ ان کے کنٹینر لگ گئے ہیں. ایک فرق آئے گا بہت بڑا. اس وقت ٹرمپ کی انتظامیہ میں جو ٹرمپ کا مین مشیر تھا مڈل ایسٹ اور مسلم ورلڈ میں, اور وہ اس کا داماد بھی تھا جیرڈ کشنر, اور وہ سمجھیں کہ اسرائیل کا ڈائریکٹ نمائندہ اس کے گھر بیٹھا ہوا ہے. بہت فرق تھا. اینڈ ہی از ہارڈ کور جوئش لابی, اسرائیلی لابی, جیرڈ کشنر. یہ سارے جو گند ہوا ہے نا فلسطین کے ایشو پر اسرائیل کے حوالے سے, ریکگنیشن کی بات جنہوں نے انہوں نے کروائی, نیگوشیٹ اس نے کیا, گولان ہائٹس کا قبضہ اس نے کیا, یروشلم میں اس نے اپوائنٹ کرایا, اور جو امبیسڈر بھی امریکہ کا بھیجا اسرائیل وہ ہارڈ کور جوئش لابی کا تھا. تو وہ اس سے بہت فرق پڑے گا. مجموعی طور پر امریکن سسٹم وہ تو جیسے ایک امریکن جرنلسٹ نے کہا تھا کہ اٹس امریکن کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. کیونکہ اتنے وہ پاورفل لابی, لیکن کچھ نسبتاً فرق پڑے گا. جی قمر آغا صاحب, میں آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام منظر پس منظر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے گفتگو سنی ہے مشاہد حسین سید کی. میں اسی گفتگو کے تناظر میں آپ سے بھی ایک سوال, جو پہلا سوال کروں گا. مشاہد حسین سید کہہ رہے تھے کہ وہ واشنگٹن والے اپنے دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد ویلکم ٹو تھرڈ ورلڈ, تیسری دنیا میں امریکہ کو انہوں نے خوش آمدید کہا ہے. کیا یہ الیکشن اس بات کا باعث بنے کہ امریکہ کو تھرڈ ورلڈ میں خوش آمدید کہا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل وہی حالات دکھ رہے تھے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہم لوگ یہاں ہوتے ہیں. ڈیمانسٹریشنز ہو رہے ہیں, سڑکوں پہ پولیس سے لڑائی ہو رہی ہے, پھر اس کے علاوہ پولیس کا ریپریشن نظر آ رہا تھا وہاں کے اوپر, جیسے افریقہ وغیرہ میں اور بہت سے دیشوں میں اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اکنامی کی بری حالت ہے, لاکھوں لوگ ان امپلائڈ ہو گئے ہیں امریکہ کے اندر, اور وہ سڑکوں پہ نعرے لگا رہے ہیں ان کو جاب چاہیے, جابس ہے نہیں اور آنے والے وقت میں بھی نہیں رہیں گی. امریکہ ورچولی تو وہ نظارے جو ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, وہاں امریکہ میں بھی وہی نظارے نظر آ رہے تھے. تو اس وجہ سے مشاہد صاحب نے ہو سکتا کہا. دوسری بات یہ کہ اکنامی ان کی بہت بری حالت میں ہے, اور ابھی تک تو وہ ادھار پہ چل رہے تھے, اب انہیں ادھار بھی نہیں ملے گا. ریسیشن ہے وہاں پہ, مندی کا دور ہے, اور اس سے نکلنا امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اسی کے پہلے یہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر مندی آئی ہے تو ایک جگہ آئی ہے تو دوسری جگہ نہیں رہتی تھی کچھ کنٹری. اب پورے دنیا میں اس وقت اکنامک کرائسس ہے, اور امریکہ میں کیونکہ سب سے پاورفل اکنامی ہے ان کی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے وہ اس اکنامی کی وجہ سے.
اور اس کو لے کے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں آنے والے بھی پریزیڈنٹ اس کو اس مسئلے کو حل کرنا ان کے لیے بھی کافی چیلنجنگ ہوگا, کافی مشکل کام ہوگا, کوئی بھی آئے گا, اس لیے کہ ایکسپورٹ کرنے کی ایکسپورٹ بہت کم ہو جائے گا. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو دوسری کنٹریز, خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو وہاں سے امپورٹ کرتی تھیں, سامان خریدتی تھیں, وہ نہیں خرید پائیں گی. ویپن سیل وغیرہ, ہائی نیٹ ورتھ پروڈکٹس جتنے تھے ان کے آرڈر کینسل ہونے شروع ہو چکے ہیں بہت سی جگہوں کے, اور آنے والے وقت میں وہ بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا, عربوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے جو سب سے بڑے خریدار ہیں ویپن کے. اور اس طرح سے دوسرے دیش افریقن یہ تمام بڑی آرمی ہے, جتنی بڑی آرمی ہوتی ہے اتنا زیادہ کولیپس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اس لیے کہ ایکسپینڈیچر بہت ہوتا ہے آرمی کا. یہ وہ آرمی کو بھی اپنی مینٹین کر پائیں گے جس طریقے سے تمام دنیا میں انہی نے بیسز بنا لیے تھے. ڈویژن ہے سوسائٹی کے اندر, وائلنس بہت ہوگا آنے والے وقت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف لبرلز جن کو ہم کہتے ہیں تو ان کے ساتھ فار لیفٹ ملیٹنٹ گروپس کھڑے ہیں, تو دوسری طرف فار رائٹ ملیٹنٹ گروپس ہیں, وائٹ سپریمیسسٹ کے گروپس ہیں, اور بہت سے ایسے جن کے پاس کافی ویپنس ہیں. پچھلے 6 مہینے کے اندر امریکہ میں سب سے زیادہ ویپن خریدے گئے ہیں, اور یہ ویپن وہ ویپن ہیں ان لوگوں کے پاس دونوں طرف جو اسلٹ رائفل ہیں, جو ملٹری جن کا استعمال کرتی ہے وہ ان ویپنس کے ہیں. اور ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے وائلنس بے انتہا ضرورت سے زیادہ وہاں پہ پھیلنے جی کے قمر آغا چانسز صاحب, مجھے نظر آتے ہیں. مجھے کیا جی قمر آغا صاحب, میری اس موضوع پہ بھی آپ سے بات جاری رہے گی, اور اس وقت ہمارے ساتھ انگلینڈ سے عابد کاظمی بھی لائن پہ ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں کاظمی صاحب سے سوال کروں, میں قمر آغا صاحب سے وہی اسی گفتگو کے تسلسل میں کہ جو مشاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکی کانگریس تو آکوپائڈ ٹیریٹری ہے زائنسٹ کی اور جوش کی, تو کیا یہ جو تبدیلی اگر آ جائے, فرض کریں کہ ابھی تک جو صورتحال سامنے ہے اور جو بائیڈن آ جاتے ہیں اور ٹرمپ شکست کھا جاتے ہیں, تو کیا کوئی بڑی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو مشکل ہے, لیکن اسرائیل ان کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گیا. اسرائیل کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو 100 بلین سے بھی زیادہ پیسہ دینا پڑتا تھا. الگ الگ طریقے سے وہ پیسہ دیتے تھے تاکہ وہ اسرائیل اپنی بیلیجرنٹ پالیسی جو ہے عربوں کے خلاف اس کو مینٹین رکھے. اب وہ اس کے پیسہ ان کو دینا مشکل ہوگا. اب اس کے لیے انہی نے نیا طریقہ نکالا ہے, وہ یہ کہ عربوں کے ذمے اس کو کر دیا کہ وہاں سے جو فنڈنگ آئے وہاں سے وہ آپ پیسہ کمائیں, تیل سے اور ان سے. لیکن کب تک ایسا چلے گا یہ بہت مشکل ہے. بیداری بھی عربوں میں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیلی لابی, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اسٹرانگ ہے, سب سے زیادہ پاورفل ہے, الیکشن میں بہت خرچہ بھی کرتے ہیں, وہ دونوں فریقوں کو بھی دیتے ہیں. وہ ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی کافی مضبوط ہے ان کی پکڑ, اور پھر اس کے علاوہ ریپبلکن میں بھی ہے, وہ دونوں طریقے سے دونوں طرف ہیں, اور بڑی بزنسز ہیں ان کے پاس. اس کو ایک دم سے کٹ کرنا مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ عام جنتا میں اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں اور زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے, دیکھیے اسرائیل کے لیے ان کی جو پالیسی ہے وہ یہ کہ اسرائیل اپنی ملٹری سپیریورٹی کو ہر حالت میں مینٹین کرانا ان کے لیے ضروری رہتا ہے. اب وہ سپیریورٹی کو ایران نے چیلنج کر دیا ہے. اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا ملک اس پورے خطے میں اکنامیکلی, ملٹریلی اور پولیٹیکلی اسٹیبل ہو جیسا کہ ایران ہے. ایران کو کٹ کرنے کے سینکشن کی کوشش کر رہے ہیں, لگا کے سینکشن اس کو, تاکہ اکنامیکلی نہ آئے, لیکن ملٹریلی تو وہ بہت ایک پاورفل ملک ہو چکا ہے, اور اس سے ان کو اسرائیل کو بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے پریشر یہ ہوگا بائیڈن کا بھی کہ بات چیت تو وہ ضرور کریں گے, جنگ آپشن ان کے پاس بچا نہیں ہے, اس لیے کہ پچھلی جنگ جو انہی نے جتنی بھی لڑی اس میں کسی میں ان کو فائدہ نہیں ہوا, کوئی بھی اپنا آبجیکٹو پورا نہیں کر پائے, اور $6 ٹریلین عراق اور افغانستان میں ان کا خرچہ ہوا. اب فردر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو جو سپورٹ ملتی تھی اس میں بھی کمی آ جائے گی, اور کس طریقے سے اس کو مینٹین کیا جائے گا. ویسٹرن یورپ کا بھی یہی پالیسی ہے جو امریکہ کی پالیسی ہے, وہ بھی ریسیشن میں ہے, وہ کس طریقے سے سپورٹ کریں گے
ये बड़ी मुश्किल है। जी तो वो कमर आगा अरबों के साहब, कमर कब्जे आगा में। साहब लाइन पे रहिएगा। हमारे यूरोप से, बरतानिया से दोस्त आबिद काज़मी हमें ये बताएं, इस वक्त यूरोप के अंदर ये जो अमेरिका में जमहूरी तमाशा हुआ है और अभी तक जारी है, इस पे यूरोप में क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? यूरोप खुश है ट्रंप के जाने से और जो बाइडन के आने से, या उसको कोई अहमियत नहीं दे रहा? आप सहाफ़त की दुनिया में हैं, सहाफ़ी हज़रात क्या सोच रहे हैं और वहाँ का मीडिया क्या पेश कर रहा है? जी काज़मी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और हमारी राय को भी अहमियत दे रहे हैं। और ये आपको बताता चलूं कि पहले जैसे अमेरिका के इलेक्शन होते थे कि ज़ाहिर है अमेरिका की एक अपनी अहमियत है पूरी दुनिया में, इस तरह बरतानिया और यूरोप में भी उसको बड़ी गहरी नज़र से देखा जाता था और उसके हमायती यहाँ भी उसी तरह जश्न मनाते थे। लेकिन इस बार ज़रा मुख्तलिफ है क्योंकि कोरोना वायरस की बायस एक तो बरतानिया में काफ़ी अरसे लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ अभी भी लॉकडाउन में है। तो उस सिलसिले में उस तरह का गर्मजोशी से कोई उसको अमेरिकन इलेक्शन को उस तरह देख नहीं रहे। उसी तरह आम हालात में जैसे बाकी ममालिक में देखा जाता है उसी तरह देखा जाता है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी बाकायदा तौर पर बताया है कि अमेरिका में जो भी सदर आएगा हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कोई उनके लिए ऐसा नहीं है कि ट्रंप को वो ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं या दूसरे को दे रहे हैं। जी काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, लाइन पे रहिएगा। कमर आगा साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है और आपका एनालिसिस बड़ा हकीकत के करीब नज़र आ रहा है कि इसराइल के उन्वान से अमरीकी पॉलिसियाँ हमेशा एक जैसी रही हैं और सदूर बदलते रहे, वाइट हाउस के मकीन तब्दील होते रहे, लेकिन इसराइल के उन्वान से कोई बड़ी तब्दीली देखने में नहीं आती। और शायद यही वजह है कि जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि वो ज़ायनिस्ट लॉबी की जो अमेरिका के अंदर मजबूत है, वो पॉलिसियों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाने देती। लेकिन आम तौर पे ये सामने आ रही है कि जिस तरह ट्रंप सेंचुरी डील के उन्वान से बहुत संजीदा था और उसको हर सूरत में उसने कई इकदाम किए, या जिसने हत्ता ख़ुद बैतुल मुक़द्दस के अंदर और कुद्स के अंदर अपने सफारतखाना जो है मुंतकिल करने जैसी एक जसारत की है, तो क्या जो बाइडन और उसकी टीम वो भी इसी सिलसिले को जारी रखेगी, वही शिद्दत रहेगी, या उन्होंने फ़लस्तीन को तो बहरहाल नुकसान पहुंचाना है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन क्या अंदाज़ बदल जाएगा या इसी शिद्दत से और इसी जारियत के अंदाज से जो है वो फ़लस्तीन के इशू को अमेरिका टैकल करेगा? जी कमर आगा साहब। जी देखिए उठा लिए हैं, चाहे वो जेरूसलम का मसला हो या मैं समझता हूँ कि गोलन हाइट्स पे हो या इस किस्म की चीज़ें हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इतनी मैं नहीं समझता कि बाइडन खुद बहुत फार राइट ग्रुप के आदमी हैं, ये खुद बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। वाइट सुप्रीमेसी में इनका यकीन था, ये बदल गए हैं, वक्त हालात बदले हैं, नई दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लिबरल, मगर ये खुद बहुत कंजर्वेटिव आदमी है। दूसरी बात ये कि अमेरिकन में अभी भी इजरायली लॉबी बहुत स्ट्रांग है और वो ये कभी नहीं हाँ ये है कि कुछ चीज़ें जो फ़िलिस्तीन का जो यहाँ तक मसला है, वो जो पीस डील थी उसको ये रिवाइव करने की शायद कोशिश करें किसी तरह से, लेकिन ये है कि उस पीस डील में कुछ अरबों को या फ़िलिस्तीनियों को तो मिलने वाला नहीं है। देखिए जूइश स्टेट उन्हीं ने, इजराइलियों ने अपने को डिक्लेयर कर दिया कि जूइश स्टेट है, और दूसरी तरफ ये भी अब उनका नेक्स्ट स्टेप ये है कि वहाँ से फ़िलिस्तीनी जो वहाँ पे रहते हैं उनका एक्सपेल्शन करना, पूरे पे कब्जा करना, फिर उसके बाद उनको वहाँ से बाहर करना। और उनका मानना ये है कि जॉर्डन इज पैलेस्टाइन, या ये प्रॉब्लम अरब की है, अरब सॉल्व करें, और ये उनका मजहबी फरीज़ा है, वो उसको पूरा करने के लिए बात करते हैं। तो वो धीरे धीरे उस तरफ चल रहे हैं, लेकिन इस अमल को जामा पे लाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा अभी तक तो ये डील इन्हीं ने जो की थी, डील ऑफ द सेंचुरी जिसकी आप बात कर रहे थे अभी, उसमें ये था कि अरब 55-60 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, नया फ़िलिस्तीन बनेगा जो कि थोड़ा सा गाज़ा और बाकी उसके अंदर होगा
سینائی پیننسولا میں یا سینائی کے ایریا میں پورا چلا جائے گا بعد میں. اس میں وہ پیسہ تو ہے نہیں، اربوں کے پاس بھی اب پیسہ نہیں ہے، اربوں کی بری حالت ہے، بہت زیادہ بغیر سینکشن کے ان کے پاس اکنامک کرائسس میں ہے. آئل کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے اور آنے والے وقت میں بھی آسانی سے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ گلوبل آئل کنزمپشن بہت کم ہو گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور آنے والے پوسٹ کورونا میں بھی وہ ایکٹیویٹی نہیں رہے گی اتنی، تو وہ پیسہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. پھر امریکن انفلوئنس جو ہے وہ اس پورے خطے میں افریقہ اور مڈل ایسٹ میں بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پرو امریکن ریجیمز جو ہیں یہ بے انتہا کمزور ہو چکی ہیں اور ان کی بری حالت ہے ہر طرح سے. سعودی عربیہ اپنی جنگ میں مصروف ہے، پھنسا ہوا ہے یمن کی، اب اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے باہر نکلے. ایران سے کے خلاف وہ بار بار بات کرتا ہے لیکن لڑنے کی حیثیت نہیں ہے، اور اگر اسرائیل کا استعمال، اسی وجہ سے اسرائیل کو وہاں پہ لا کے بٹھالا گیا ہے کہ اگر انٹرنل کرائسس خراب بڑھتی ہے تو اس میں اس کی وہاں کی رجیم کی حفاظت کے لیے اسرائیلی ٹروپس وہاں پہ موجود ہونی چاہیے، انٹیلیجنس وہاں پہ ان کو پرووائڈ کرے اور اس کے بدلے میں ان کو پیسہ دے. تو خطرہ اندر ہے عرب دیشوں میں. یہ امریکہ کے لیے بڑی مشکل ہے کہ اپنی جو پرو امریکن رجیم ہے، چاہے افریقہ میں بھی یہی حال ہے، نارتھ افریقہ میں بھی یہی ہے، فرانس کے لیے مشکل ہو رہی ہے وہاں پہ، چائے نائجر، مالی، کیمرون، ان سب جگہ جو فرینچ کالونیز تھی وہاں آئے دن وہاں پہ ریوولٹ کی طرح ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، حالات برے ہیں، خانہ جنگی والی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس خطے میں بھی ویسے ہی ہوگا جیسا افریقہ میں اس وقت ہو رہا ہے، اگر کوئی بڑا چینج، پولیٹیکل چینج نہیں آتا. جی قمر آغا صاحب، آپ نے مڈل ایسٹ کی طرف بھی خوبصورت اشارے کیے، لیکن اب چلتے ہیں سب کانٹیننٹ کی طرف، بر صغیر کی طرف. ہندوستان، پاکستان، چائنا، رشیا، یہ جو اس وقت کچھ نئے الائنس بن رہے ہیں، اور جس انداز سے امریکہ اور چائنا اقتصادی میدان میں بھی اور دوسرے میدانوں میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور ایک نئے الائنس ہمارے خطے میں بن رہے ہیں. انڈیا امریکہ کے ساتھ تھا، پھر ادھر سے افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے اندر ہندوستان کو تقریباً جو ہے وہ امریکہ کے تعاون سے وہاں سے اس کو ظاہراً نکال دیا گیا ہے. پاکستان زیادہ اس کے اندر ہے، پھر ایک ایران کی اپنی ایک پوزیشن ہے، رشیا ایک اپنی مستحکم پوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ جو آنے والی تبدیلی ہے یہ ہمارے اس ریجن سب کانٹیننٹ کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پالیسیوں میں تبدیلی آئے گی، اس میں شدت میں کمی آئے گی؟ یہ جو سی پیک کے مسائل ہیں، دوسرے اقتصادی جو چائنا کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، اس کے عنوان سے کیا امریکہ آئندہ کی پلاننگ کرے گا؟ دیکھیے، امریکہ کو سب سے بڑی چائنا کی جو بڑھتی ہوئی ملٹرائزیشن ہے اس پورے ایریے میں، خاص طور سے ساؤتھ چائنا سی اور پھر اس کے بعد پورے انڈو پیسیفک ریجن میں، یہ اس کے لیے بہت فکر کی بات بن چکی ہے. اور اسی کے لیے اس نے ایک تو پہلے تو کوآڈ کو بنایا ہے، جس کے اندر انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ یہ شامل ہے. یہ کوئی جنگ تو نہیں ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ فارمیشن اور یہ ایک اسٹرینتھ دکھانے کا طریقہ ہے کہ چائنا شوڈ انڈرسٹینڈ. چائنا بھی اتنا وہ نہیں کرے گا کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے. میں نہیں سمجھتا، اگر ہوگا تو بہت برا اثر اس کے اوپر پڑے گا، تو پورے خطے پہ پڑے گا، اکیلے نہیں. اس لیے کہ جنگ اتنی بھیانک ہوگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. دونوں انڈیا اور چائنا کی آرمی اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپن سے لیس ہے، تو ہونی نہیں چاہیے کسی بھی طرح سے، کسی بھی کیلکولیشن. جی قمر آغا صاحب بہت مگر یہ ہے شکریہ. کہ ٹینشن بنا ہوا ہے، جی بہت شکریہ. پاکستان کو بھی. جی ہمارا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ، ہم نے آپ کا ٹائم لیا. عابد کاظمی کا بھی شکریہ جنہوں نے یورپ سے ایک ہمیں صورتحال بتائی. تو پروگرام پس منظر اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے. میں ایک جملے سے آج کا پروگرام ختم کروں گا جو کسی تجزیہ نگار نے، جس کے سامنے شام، عراق، لبنان اور مڈل ایسٹ کی صورتحال سامنے ہے، جس کے سامنے حاج قاسم جنرل سلیمانی کی شہادت سامنے ہے. اس نے بہت خوبصورت بات کی کہ امریکہ کے انتخابات کے نتیجے میں ان کے پولنگ بوتھ کے اندر سے، ان کے اس الیکشن کے نتائج میں سانپ نکلے گا یا بچھو باہر آئے گا. بہرحال یا سانپ نے آنا ہے یا بچھو نے آنا ہے. سانپ نے کاٹنا ہے اور بچھو نے ڈسنا ہے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.